ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ وہی سے جوڑتے ہیں. نفیسہ خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی سابق صدر ہیں ضلع اسلام آباد کی. نفیسہ صاحب, ابھی ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے, کون سپریم ہے کون سپریم نہیں ہے. کیا اس وقت ملک ایسے ڈبیٹ کا متحمل ہو سکتا ہے, اور آپ کے خیال میں کون سپریم ہے؟ جی, اگر آپ ہسٹری میں جائیں ہمارے اسلام میں, تو کنگ کے ساتھ آپ کے جو آپ کے قانون کا ادارہ ہوتا تھا, وہ اس کو حق تھا کہ وہ کنگ کو بھی بلا لیتا تھا. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ کنگ کے ہاتھ میں اتنے پاور ہوتی ہے کہ وہ زندگی اپنی عوام کو ڈرا بھی سکتا ہے اور اس کو ڈبو بھی سکتا ہے اپنی کارکردگی سے, اپنے فیصلوں سے. تو ان کے اوپر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تو سپریم دونوں اپنی جگہ میں اپنے ادارے میں رہتے ہوئے کام کریں, لیکن یہ جو آج کل نکلا ہے یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ تو آپ سوچیں کہ انہوں نے اپنے کو بادشاہ بنا دیا, عوام اب کچھ بھی کرے, ان کا کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو یہ بہت غلط ہوا ہے. لیکن ان کو حق بھی تو اسی آئین نے دیا ہے, اور آئین کو چینج کرنے والے بھی یہی پارلیمنٹ ہے, تو کیسے پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے اور آئین کس طرح سپریم ہوگی؟ دیکھیے, پارلیمنٹ سپریم ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے, لیکن ناٹ وتھ اس قسم کے رولرز. اب آپ دیکھیں نا, جو انہوں نے اب یہ بل پاس کرایا ہے, اس میں انصاف کہاں ہو سکتا ہے, آپ مجھے بتائیے. اب وزراء کی مرضی وہ جو کریں, ٹھیک ہے, آپ کے پرائم منسٹر صاحب, صدر صاحب کی مرضی جو کرے. یہ کیوں نہیں ایک لیٹر لکھ رہے, یہ کیوں نہیں وہ کرے؟ تو اب ان کو اتنا استثناء حاصل ہو گیا کہ یہ کالا کریں سفید کریں, ان کو کوئی پوچھے گا نہیں. تو اس طرح تو آپ دیکھیں پھر ہمارا ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. یہ تو کالا قانون ہو گیا. یہ تو آپ دیکھیں دنیا میں کہاں ہے یہ. اچھا, ابھی توہین عدالت آرڈیننس جو ہے نا, وہ بھی قانون بن گیا ہے, حکومت نے بل پیش کیا تھا, صدر صاحب نے دستخط کر دیے. جی, پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ابھی؟ جی, کرنا چاہیے ہمیں, میرے خیال میں کریں گے. تو اس سے کیا اثرات پڑیں گے ملک پہ؟ عدلیہ کی عزت وقار میں کیا سمجھتے ہیں, کمی آئے گی اس سے؟ کمی آ چکی ہے جی, ساری دنیا ہنس رہی ہے, ساری دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ انہوں نے کیسے کا قانون بنا دیا. چلیں پریزیڈنٹ کو یہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے, وہ پریزیڈنٹ صاحب ہے, ایک صاحب ٹھیک ہے, لیکن پرائم منسٹر اور منسٹرز کو کس کھاتے میں ڈال دیے جی؟ آپ دیکھیں کیا ہو کیا رہا تھا. اب تو کھلی مطلب ان کو تو بالکل کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد کر دیا ان کو. اچھا, 25 جولائی کو سپریم کورٹ نے پھر آخری نوٹس دے دیا ہے کہ بس یا خط لکھیں یا آ کے نہ کر دیں, بتا دیں جی. کیا ہوگا اس کے بعد؟ ایک وزیر اعظم ایک تو ہمارے جا چکے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وزیر اعظم کو بھی عہدہ چھوڑنا پڑے گا؟ انشاءاللہ اللہ کرے. تو یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ کتنے آئیں گے خط؟ آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, خط انہوں نے نہیں لکھنا. جی, اپنے صدر صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی نے خط نہیں لکھنا. تو یہ ایک مشق کب تک چلتی رہے گی؟ 6 مہینے رہ گئے ہیں جی, چلتا رہے گا. لیکن یہ بہت بے وقوفی کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اس اقدام سے عوام کتنی بددل ہو گئی ہے, تو یہ اپنا ووٹ بینک خراب کر رہے ہیں. یہ آپ یقین کریں, جب ہم لوگ جاتے ہیں گھروں میں ڈور ٹو ڈور کارنر میٹنگز وغیرہ میں, ان کے لیے اتنی حقارت سے عوام بات کر رہی ہے اس وقت, اتنے وہ ان سے غصے, اور وہ کہتے ہیں نا وہ جو غبار ان کے دل میں بھر گیا ہے, وہ صرف وہ کہتے ہیں بوٹل یہ ہو چکے ہیں, ڈھکن کھولنے کی دیر ہے. ان کے اوپر وہ ریولوشن سے اثر بیٹھا ہوا ہے جی. مستقبل کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ کس بنیاد پہ الیکشن لڑا جائے گا, کس نقطے پہ؟ ابھی پھر سے کلیئر کریں تو زیادہ مستقبل میں کس نقطے پہ الیکشن لڑا جائے گا, کون سے ایشوز ہوں گے جن کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں عوام کے پاس جائیں گی؟ ظاہر ہے کرپشن ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, آپ کے ریلوے کو دیکھیں, آپ اپنے پی آئی اے کو دیکھیں, مطلب کون سا ایسا آپ کا ادارہ ہے جو صحیح چل رہا ہے؟ آپ ہیلتھ ہاسپٹل چلے جائیں, دوائیاں نہیں مل رہی, غریب بیچارے بیٹھے رہتے, گھنٹے بیٹھتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. تو آپ ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں, آپ مطلب عدالتوں کا حال دیکھ لیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, اتنی کرپشن اور اتنی یہاں لوٹ مار. اور کہتے ہیں اس کے علاوہ جو کہتے ہیں نا ڈیوٹی پہ صحیح اپنا ڈیوٹی پراپر طریقے سے کرنا, کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا. آپ اسکولوں کو دیکھ لیں, کہتے ہیں فری اسکول ہے, فری کہاں سے جی؟ آپ بکس مفت دے دیتے ہیں, کاپیوں کے بل پیسے پہ پڑتے ہیں, لوگ پھرے ہوتے ہیں جی 5ویں 6ٹھی جماعت کی کتابیں 1000 روپے تو ایک بچے کی کاپیاں صرف ہو جاتی ہیں. تو کہاں سے فری ہے؟ وہ بیچارے پورے نہیں کر پا رہے ابھی بھی. بل تو 2 دن پہلے بھی سینٹ نے پاس کر دیا مفت تعلیم کا, لیکن عمل درآمد اس پہ نہیں ہو رہا. بالکل جی, صرف بکس دے رہے ہیں, کاپیز
باقی بیگ سب کچھ ان کو خریدنا پڑتا ہے. یہ ہمارے پیچھے پھرتے ہیں کہ بھائی باجی پلیز یہ لے دو, پلیز باجی وہ لے دو. بچے کو ورنہ اسکولس نہیں ہم بھیج سکتے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایک آدمی ہے, اس کے 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں, اس کی 8,000 تنخواہ, تو وہ کہاں سے 8,000 میں وہ کتنے بچوں پہ لگائے گا اور کتنے وہ تعلیم پہ اور کتنا وہ گھر میں باقی خرچوں پہ لگائے گا. آج کل اسپتال جاؤ دوائی نہیں ملتی, بازار سے خرید لو. بازار سے جاؤ آپ دوائیاں خریدو تو آپ کو ایک مریض کا ایک بیماری کی کتنی پہ دوائیاں مل جاتی. کہاں سے غریب پورا کرے؟ ہماری ملک کا یہ حال ہے کہ ہماری عوام مزارہ بن چکی ہے, حکمران بادشاہ اور یہ لینڈ لارڈ بن چکے ہیں. اس وقت ایک وقت کے پیٹ بھرنے کے لیے عوام تیار ہے اپنا ووٹ بیچنے کے لیے, اور یہ حال ہے. یہاں انصاف بہت مشکل ہے اس وقت اس حالات میں. آپ یقین کریں, آپ یہاں چلے جائیں, آپ جس سے چلے جاؤ, حکومت کا جہاں کوارٹرز ہے, ٹھیک ہے, آپ وہاں جا کے دیکھیں ایک ایک گھر میں ایک کمرے میں پورے کے خاندان رہ رہے ہیں, ایک گھر میں 3-4 خاندان رہ رہے ہیں. پانی کا مسئلہ, 4 دن پانی نہیں آتی, ٹھیک ہے, وہ روتے ہیں بورنگ کرا دو. ہم یہاں بھی حکومت کے سرکاری کوارٹرز کے پاس ہم بورنگ کرا رہے ہیں. تو بھائی کہاں انصاف رہا, کہاں ہوگا یہ ملک کا بنے گا کیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ سی ڈی اے کا کام نہیں, لوگ سی ڈی اے کو جا کے درخواست نہیں دیتے کہ وہ سرکاری علاقوں میں کم از کم اپنے بورنگ کا یا پانی کی سپلائی کی سی ڈی اے ایوان صدر وہ پیسے پورے کرے گی یا وہ عوام کو دے گی؟ ان کو تو آپ کو پتہ ہے چیئرمین کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں ایوان صدر, رشوت ان کی وہ فکس ہے, اتنا کوٹا آپ نے مجھے ہر ہفتے دینا ہے یا روز دینا ہے. تو وہ سی ڈی اے بیچارہ اپنے پاس ان کے فنڈ نہیں ہے. آپ کو آپ دیکھیں اگر آپ کرائسس سینٹر چلے جائیں, ٹھیک ہے, ان کی تنخواہیں 6 مہینے ہو گئے نہیں مل رہی ہے. آپ کو زکوٰۃ اشرت چلے جائیں, وہاں ان کو تنخواہیں نہیں ملی اسٹاف کو, ٹھیک ہے, میں اسٹاف حکومت کی اسٹاف کی بات کر رہی ہوں. آپ چلے جائیں ہسپتالوں میں, ڈاکٹرز کو کتنے عرصہ ہو کے ہاؤس جاب والوں کو ان کو پیش نہیں ہے ساروں کو. تو حکومت کے پاس اتنا بھی پیسہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو تنخواہ دے, وہ سارا جمع کر رہی ہے کہ ووٹ خریدنے کے لیے. اچھا, تارکین وطن جنہوں نے یہاں سے جا کے ملک کے لیے جنگ مبادلہ بیچنے کا کام شروع کر رہے ہیں, ایک بہترین کردار ہے ان کا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں, ان کے لیے دوری شہریت کا معاملہ ہے. آپ لوگ اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں کہ دوری شہریت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس پہلے کتنے وزراء آئے, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ہمارے آئے, شوکت عزیز صاحب ہیں, اس قسم کے کتنے ہیں جن کی دوہری شہریت تھی, وہ آئے, انہوں نے اپنا یہاں حکومت کی, اپنا پیسہ بنایا, چلے گئے, ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ سوچیں کل کو انڈیا کا ایک آ جاتا ہے, پاکستان انڈیا کو شہر, یہ وہ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں پرائم منسٹر بنوں گا, تو اس کی لائلٹی کدھر ہوگی؟ امریکہ کی جب آپ اوتھ اٹھاتے ہو تو اس میں آپ کو یہ اوتھ میں ہے کہ بھائی میں اگر ضرورت پڑی تو بندوق بھی اٹھاؤں گا امریکہ کے لیے, ٹھیک ہے. تو امریکہ پاکستان کا وار ہوتا ہے تو وہ بندوق ان کے لیے اٹھائے گا کہ اپنے ملک کے لیے اٹھائے گا؟ تو آپ مطلب لائلٹی یہاں آ جاتی ہے نا, ساری بات آ گئی لائلٹی کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے حب الوطن پاکستانی بہت سارے ہیں لیکن 100% تو نہیں ہے نا. تو جب آپ نے ملک کو اپنے بچانا ہوتا ہے تو اس میں 1% آپ لوپ ہول بھی نہیں چھوڑتے, ٹھیک ہے. تو یہاں کتنا لوپ ہول بڑا بن جاتا ہے اس کے ساتھ, یعنی کوئی بھی آئے حکومت کرے اور چلا جائے, آپ کو پوچھ ہی نہیں کر سکتے, اس کی پروٹیکشن اس کی وہاں سے ہو جاتی ہے. تو دوہری شہریت تو ہمیں بہت بڑی بیوقوفی ہے. جی اچھا, نیٹو سپلائی حکومت نے بحال کی, اتنا عرصہ آپ کیا سمجھتے کہ ایک سوری کہنے پہ کیا ہمارے شہداء جو ہے نا ان کا تلافی ہو گئی؟ جو سلالہ چیک پوسٹ میں شہید ہوئے تھے ان کے بدلے انہوں نے نیٹو سپلائی بند کی تھی, کیا ان کی ایک سوری کہنے سے ہماری ملک کی جو سلامتی ہے وہ واپس آ گئی ہے؟ ہمارا خون اتنا سستا ہے, ہمارے بیٹے اتنے سستے ہیں کہ انہوں نے سوری کہہ دیا اور ہم نے چھوڑ دیا. یہ سارا یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے فلاحی اس کے لیے, اپنی بینیفٹس کے لیے کر رہے ہیں. اور ان کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ یہ جو ہمارے ٹرکس جا رہے ہیں, ٹرکس میں ان کے پاس کیا گارنٹی کہ یہاں ہم لوگ کیا یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں, ان میں کیا یہ ان کو اسکین کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جا کیا رہا ہے؟ بات کرتے ہیں خوراک وغیرہ کی, لیکن اگر آپ جا کے یہ باڑا وغیرہ مارکیٹ میں دیکھیں جہاں ان کا اسمگل مال پڑا ہوا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو نہیں ہے, جو کہ ہمارے اپنے ملک کے لیے تھریٹ کے, سیکورٹی تھریٹ کے لیے بنتی ہیں وہ چیزیں. ایک دفعہ آپ کوئٹہ جا کے چیک کر لیں, آپ یہاں پشاور حیدرآباد جا کے چیک کر لیں, وہاں ایسے ایسے سامان آپ کو ملے گا. آپ کے وہ دوربینیں ہیں, آپ کے پاس ایسی ایسی وہاں چیزیں ہیں, آپ کے پاس ایسے ان کے وہ گنز ہیں,
جو کہ عام اب وہاں مارکیٹ میں بک رہے ہیں بلیک میں. تو یہ کہاں سے کہ ہماری سیکورٹی. لیکن ہم دیکھیں عالمی دنیا کا ہم پریشر بھی تو برداشت نہیں کر سکتے. 28 ملک وہ ہیں, امریکہ ہے, امداد بھی تو لینی ہے, ظاہر ہے ملک کا نظام چلانا ہے. کیسے پوری دنیا کا پریشر برداشت کر لیں. آپ دیکھیں اگر یہ حکومت اب تک صحیح طریقے سے حکومت اب تک کرتی نا, تو آپ کا ملک ہمارا پاکستان بہت امیر ہے, اتنا امیر ہے. اس میں کون سا ایسا نعمت ہے اللہ نے جو زمین کے اندر نہیں ڈالا ہوا. ہم سعودی عرب سے زیادہ امیر ہیں. وہ اس طرح کہ آپ کہیں گے آپ کے پاس سونا ہے, آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہے, کاپر ہے, کوئل ہے, آئل ہے, گیس ہے, ٹھیک ہے. ایسی کیا چیز ہے. پھر آپ کے پاس 5 دریا ہیں, آپ کی زمین اتنی سرخیز ہے. کس چیز کی کمی ہے پاکستان میں. آپ کے موسم دیکھیں, آپ کی ٹورزم دیکھیں. تو یہ اپنے ان وسائل کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیوں باقیوں کے کشکول لے کے بیٹھے ہوئے یہ لوگ؟ اپنے آپ وسائل کو آپ استعمال کریں. آپ ٹاپ کی دنیا کے ملکوں میں آ سکتے ہیں. آپ کا ایسا کیوں, کیا ایسی وجہ ہے؟ ظاہر ہے وجہ ساری یہ ہے کہ جو ٹھیک چل رہا تھا اس کو بھی خراب کر دو تاکہ پرائیویٹائز کریں, پرائیویٹائز کر کے ہم اس کے مالک بن جائیں اور پھر ایک ہاتھ کی جگہ ہم دونوں ہاتھ اور 2 پاؤں سے لوٹیں. ان کا تو یہ پالیسی ہے. ورنہ ہمیں کشکول پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم اگر پراپرلی ٹیکس یہ اٹھا لیں, اپنی ٹیکس کلیکشن صحیح کر دیں, اس ٹیکس سے ہمارا ملک کتنا اچھی طریقے سے چل سکتا ہے. اچھا, مستقبل میں آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ ڈرون حملے کم از کم آپ بند کرا دیں گے؟ انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا خون, میں آپ کو بتاؤں, ہماری ریپریو ایک NGO ہے جو برطانیہ میں ہے. ان لوگوں نے ابھی ورلڈ بینک میں, ورلڈ کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے اس کے ڈرون حملوں کے اگینسٹ. اس کی یہاں جی تھی, انہوں نے کنونشن کی تھی, اس میں سارے آئے تھے ملکس قبائلی علاقوں سے. وہاں کی جو میڈیا کے لوگ تھے جو خفیہ میڈیا کا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, وہ لوگ آئے تھے. ان لوگوں نے جو وہاں پروفس دکھائی ہے, اور انہوں نے وہ ڈرون کے جو ایک کا پورا پیس بھی ایک لے کر آئے تھے چنگ, جس میں اس کا سیریل نمبر بھی لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس میں میں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس میں جو بچیوں کی, جو خواتین کے, جو بوڑھوں کی لاشیں انہوں نے دکھائی ہیں, جو انہوں نے ان کے اوزار دکھائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ ایسا ہے کہ وہ دل ہلا دینے والی چیزیں ہیں, لیکن جو انہوں نے دکھایا وہ بھی کوئی کم نہیں تھا. تو یہ ڈرون کی آنکھیں, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں, ڈرون کی آنکھیں نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ٹارگیٹ کو ہٹ کر رہی ہے, آپ پروف کریں کہ وہ ٹارگیٹ میں, اور آپ گناہ کو نہیں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بلوچستان کے مسئلے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بلوچوں کو حقوق دینے چاہیے یا ان سے بھی صرف سوری کر کے؟ نہیں جی, ان کے حقوق, ان کا, وہ ہمارے پاکستانی شہری ہیں, اور وہ ہم بہت حب الوطن پاکستانی شہری تھے. ان لوگوں کو اتنا تنگ کیا گیا, اتنا تنگ کیا گیا, ان کو اتنا ڈپرائیو کیا گیا کہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. ان کے بالکل, ان کو ترقی ان کے برابر ہونی چاہیے. ان کو اتنا انہوں نے بیکورڈ رکھا ہوا ہے, ان کی پراپر ان کو فیسلٹیز نہیں جا رہی. میں مانتی ہوں اس میں کچھ ان کے اپنے لیڈرز کے بھی قصور ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور وہ کرے اس چیز کو, ان کے حقوق دے اور اس کو ترقی دے. کیونکہ آپ دیکھیں بلوچستان, سونا ہمارا بلوچستان, کوئلہ ہمارا بلوچستان, سارا کچھ ان کے پاس ہے. کیوں آپ ان کو تنگ کر رہے ہو؟ نفیسہ خٹک صاحبہ, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, اپنے بچے, اپنا گھر ہر کوئی پالتا ہے, لیکن مزہ تب آتا ہے جب کسی کو دوسرے کے بچوں کا, غریبوں کا, سب کا احساس ہو. نفیسہ خٹک صاحب نے جس طرح بتایا کہ بحیثیت سوشل ورکر انہوں نے ملک بھر میں کام کیا, اور یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تحت ہم ملک سے حقیقی معنوں میں غربت کا, جہالت کا, بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتے ہیں.